الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. محترم سامعین، دینی و ملی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دینی پروگرام باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ یہ پروگرام آپ سب کا ہے اور آپ سب کے دینی جذبات کا ترجمان ہے۔ اس پروگرام کے ذریعہ ہم وہ باتیں سنتے ہیں جن سے زندگی بنتی، سنورتی اور سدھرتی ہے۔ ہم آپ کے ساتھ 9 بجے تک ہیں۔ اس بیچ آپ کال کر سکتے ہیں اور ایس ایم ایس بھی بھیج سکتے ہیں۔ واٹس ایپ کی سہولت دستیاب ہے، آپ آڈیو میں یا لکھ کر کے اپنا میسیج بھیج سکتے ہیں جن کے جوابات انشاءاللہ براہ راست دیے جائیں گے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، انسان فطری طور پر سماجی واقع ہوا ہے۔ جب وہ دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے تو اپنے سامنے اپنی فیملی اور قبیلہ کے مختلف لوگوں کو دیکھتا ہے، ماں باپ، بھائی بہن، دادا دادی، نانا نانی، چچا پھوپھی اور خالہ ماموں وغیرہ، سب کے سب اس کو لاڈ اور پیار سے پالتے ہیں۔ ہر کوئی اس کی خوشی اور غم میں شریک رہتے ہیں۔ اسی کو رشتہ داری کہتے ہیں۔ یہی وہ رشتہ داری اور قرابت داری ہے جسے برقرار رکھنے کی اسلام ہمیں تاکید کرتا ہے اور رشتوں سے تعلق کاٹنے سے سختی کے ساتھ روکتا ہے۔ یہ دنیا کی ریت ہے کہ انسان جب برسرے روزگار ہو جاتا ہے، تعلیم یافتہ بن جاتا ہے، تو اپنے سے کمتر رشتہ داروں کو خاطر میں نہیں لاتا۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کی یہ تربیت فرمائی کہ تم بلندیوں کی چوٹی پر کیوں نہ پہنچ جاؤ، اپنے ماضی کو مت بھولنا اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہر وقت، ہر لمحہ اور ہر آن اچھا سلوک کرنا، یہ تیرا واجبی فریضہ ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ یہ بات نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اکثر مقامات پر کیا فرمایا؟ رشتہ داروں کو ان کا حق دو، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ امداد اور تعاون کا معاملہ کرنا ان پر احسان نہیں ہے، بلکہ وہ حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے مالداروں پر اپنے رشتہ داروں کے لیے رکھا ہے۔ اگر وہ اس حق کی ادائیگی میں کوتاہی کریں گے تو اللہ کے پاس مجرم قرار پائیں گے۔ اور کیوں نہ قرار پائیں کہ رشتہ داری کا تعلق زمین سے نہیں بلکہ آسمان سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرحم معلقۃ بالعرش تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ۔ رحم کا تعلق عرش کے ساتھ ہے، وہ کہتا ہے جو مجھے ملائے اللہ اسے اپنے ساتھ ملائے، اور جو مجھے کاٹے اللہ اسے کاٹے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رشتہ داری کی کتنی اہمیت ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے ہماری دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت میں بھی اس کا بہت سارا ثواب ملنے والا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ جو کوئی اس بات کو پسند کرتا ہو کہ اس کی روزی میں بڑھوتری آئے اور اس کی عمر لمبی کر دی جائے، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داروں کے حق ادا کرے۔ گویا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں روزی میں کشادگی ہو اور ہماری عمر بھی لمبی کر دی جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم رشتہ داروں کا حق ادا کریں۔ اور جو شخص ان فوائد کو اپنے ذہن میں رکھے گا، ظاہر سی بات ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرے گا ہی۔ لیکن ٹھہریے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے جو اجر و ثواب ہیں صرف دنیا تک محدود نہیں بلکہ آخرت میں بھی اس کا بہتر سے بہتر بدلہ ملنے والا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، مجھے کوئی ایسا نسخہ بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصل الرحم، تو صرف ایک اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کر، نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر اور صلہ رحمی کر، یعنی رشتہ داروں کا خیال کر۔ یہ ہیں وہ فوائد جو ہمیں دنیا میں اور آخرت میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن جو لوگ رشتہ داروں سے کٹ کر زندگی گزارتے ہیں، ان سے کسی طرح کا تعلق نہیں رکھتے،
وہ بھی اپنے انجام سے بے خبر نہ ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعمال بنی آدم تعرض کل خمیس لیلۃ الجمعہ فلا يقبل عمل قاطع رحم، کہ آدم کی اولاد کے اعمال ہر جمعرات کو اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، ان میں ایسے لوگوں کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے جو رشتہ داروں سے تعلق کاٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ تو پہلی سزا ہوئی۔ دوسری سزا رشتہ داروں سے کٹنے والے کو یہ ملتی ہے کہ جس قوم میں رشتہ داروں سے تعلق کاٹنے والے ہوں ان پر اللہ کی رحمت بھی نہیں اترتی۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد میں حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان الرحمت لا تنزل علی قوم فیہم قاطع رحم، کہ ایسی قوم پر رحمت نہیں اترتی جس میں رشتہ داروں سے ناتا اور تعلق کاٹنے والے موجود ہوں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ دنیا میں انسان رشتہ اور ناتا کو کاٹنے کی سزا پا کر کے رہتا ہے۔ اسی لیے سنن ابی داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ذنب اجتر ان يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، کہ ظلم و زیادتی اور قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے تعلق کاٹنا، یہ دو جرم ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخرت کی سزا کے ساتھ دنیا میں ان کی فوری سزا دے دیتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ رشتہ داروں سے ہم کٹتے ہیں تو آخرت میں تو سزا ملے گی ہی، اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں سزا مل کر رہتی ہے۔ آخرت میں کیا سزا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، اپنے رشتہ داروں سے کٹنے والا جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ صلہ رحمی کیسے ہوگی، رشتہ داروں کے ساتھ میں اچھا تعلق کیسے قائم ہوگا؟ تو اس کی نوعیت رشتہ دار کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہے۔ اگر ہمارا رشتہ دار مالی اعتبار سے بے نیاز ہے تو اس سے صلہ رحمی یہ ہے کہ اس سے رابطہ رکھا جائے، اس کے احوال کی خبر رکھی جائے اور موقع ملنے پر اس کی زیارت کی جائے۔ البتہ جو رشتہ دار مالی اعتبار سے کمزور ہے تو اس کے ساتھ صلہ رحمی یہ ہے کہ اس کی مالی اعتبار سے بھی مدد کی جائے۔ مال تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بطور امانت دی ہے اور اس کے اندر غریبوں کا بھی حق رکھا ہے جس پر ہمیں خرچ کرنا ہے، لیکن اگر یہ خرچ اپنے رشتہ داروں پر کریں تو دوہرا ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ سنن ترمذی کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصدقۃ علی المسکین صدقہ وہی علی ذی الرحم ثنتان صدقۃ وصلۃ، کہ کسی مسکین پر صدقہ کریں تو صدقہ کا ثواب ملتا ہے، البتہ اگر یہی صدقہ کسی غریب رشتہ دار پر کریں تو اس کی حیثیت دوگنا ہو جاتی ہے، ایک صدقہ کی بھی اور دوسری صلہ رحمی کی بھی۔ اور ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ایک لونڈی آزاد کر دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے ان سے فرمایا تھا کہ لو آتیتھا اخوالک کان اعظم لاجرک، اگر یہ لونڈی اپنے ماموں کو دے دیتی تو سن لو کہ تمہیں اجر اور ثواب زیادہ ملتا۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عورتوں کو صدقات و خیرات پر ابھارا تو دو عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے کہا کہ کیا وہ زکوٰۃ کے پیسے اپنے شوہروں اور اپنے پاس تربیت پانے والے یتیم بچوں کو دے سکتی ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو عورتوں سے فرمایا تھا لہما اجران، اجر القرابہ و اجر صدقہ، کہ اگر وہ اپنے شوہروں کو زکوٰۃ کے پیسے دیتی ہیں یا اپنے پاس تربیت پانے والے یتیم بچوں کو زکوٰۃ کے پیسے دیتی ہیں تو ان کو دوہرا اجر ہے، ایک رشتہ داری کا حق نبھانے کی وجہ سے اور ایک صدقہ کرنے کی وجہ سے۔ افسوس کہ آج اکثر لوگ رشتہ داروں پر خرچ کرنے کی طرف دھیان نہیں دیتے، کچھ لوگ خرچ کرتے بھی ہیں تو عام لوگوں پر، حالانکہ سب سے زیادہ ہمارے مال کے مستحق ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، کیونکہ ان پر خرچ کریں گے تو ہمیں دوہرا اجر ملے گا۔ یہاں پر کچھ لوگ یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار ہم سے جلتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہم سنانا چاہیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک آدمی آیا اور اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ہیں کہ میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں اور مجھ سے وہ برا سلوک کرتے ہیں، میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے کٹتے ہیں۔ تو آپ نے یہ بات سن کر کے فرمایا تھا لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك،
اگر تو واقعی ایسا ہی ہے جیسا کہ تو بیان کر رہا ہے تو گویا تو ان کے منہ میں راکھ ڈال رہا ہے. جب تک تیرا طرز عمل ایسا ہی رہے گا ان کے ساتھ تو تیری مدد ہوتی رہے گی. اس لیے اگر رشتہ داروں سے تعلق ہمارا کٹا ہوا ہے تو پہلے فرصت میں اس کو جوڑنے کی کوشش کریں، ان کا عذر قبول کریں، ان سے حسن ظن رکھیں، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، ان کے بیچ تکلف سے بالکل پرہیز کریں، ان کی طبیعت کو سمجھیں، ان کے مقام اور مرتبہ کا خیال کریں اور خوشی اور غم میں ان کا ساتھ دیں. اللہ تعالی ہم سب کو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. بھائیو اور بہنوں، ہم آپ کی کال بھی لیں گے لیکن ایک چھوٹے سے وقفہ کے بعد. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. محترم سامعین، ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دینی پروگرام میں ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ان کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ناصر بات کر رہا ہوں. ناصر صاحب، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی سر، میں پوچھنا چاہتا ہوں، میرے والد ہیں، ان کا ایک ماما ہے اور وہ اس کا کوئی فیملی نہیں ہے، کوئی بچہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے پاس رہتا بھی نہیں تھا، کبھی کبھی آ رہتا تھا. پھر ہم اس کو لے کے اپنے گھر آیا، اس کا پورا علاج کیا. وہ بھی کیا ہے، ہمیں چھوڑ کے چلا گیا ہے. وہ ابھی ٹھیک ہو گیا ہے، 1 سال پورا اس کا علاج کیا ہے. وہ جس ٹائم ابھی چلنے والا ہو گیا وہ میں چھوڑ کے چلا گیا. کیا اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے نا؟ وہ خود چھوڑ کے ہمیں گیا ہے. ناصر صاحب نے پوچھا ہے کہ میرے والد صاحب کے ایک ماموں تھے، ان کی کوئی فیملی نہیں تھی، بہت بیمار ہو گئے، صاحب فراش ہو گئے تھے، تو ہم نے ان کا بہت علاج کرایا یہاں تک کہ وہ ٹھیک ہو گئے. وہ کہتے تھے کہ ہم تمہارے پاس ہی رہیں گے، لیکن ابھی وہ جو ہے نا ہم کو چھوڑ کر کے چلے گئے. ہمارا قصور تو اس میں کوئی نہیں ہے نا. دیکھیں ناصر صاحب، آپ نے اپنے والد صاحب کے ماموں کی دیکھ ریکھ کی، ان کا علاج کرایا، اچھی چیز ہے، الحمدللہ. یہ رشتہ داری نبھانا ہے. اور ہم نے ابھی آپ کو حدیث سنائی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمه. جو کوئی اس بات کو پسند کرتا ہو کہ اس کی روزی میں کشادگی آئے اور اس کی عمر لمبی کر دی جائے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرے. آپ نے اچھا سلوک کیا، آپ کو یہ انعام انشاءاللہ ملے گا. البتہ جب وہ ٹھیک ہو گئے تو اپنے گھر چلے گئے یا آپ کو چھوڑ کر کے چلے گئے تو الحمدللہ آپ کے اوپر اگر جو ان کی جو ذمہ داری آ سکتی تھی وہ ذمہ داری بھی ہلکی ہو گئی اور آپ کا اس میں مواخذہ بھی نہیں ہے. البتہ اگر وہ آپ کے پاس میں آئیں، ان کی دیکھ ریکھ کریں تو برہے کی خدمت کرنے کی وجہ سے اور بھی آپ کو زیادہ سے زیادہ اجر ملے گا انشاءاللہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ مولانا صاحب، میں رفیق بول رہا ہوں. رفیق صاحب، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ مولانا صاحب، میں پوچھنا چاہتا تھا، جو میرا جو بیوی ہے وہ پہلا کرسچن تھا، وہ ابھی مسلمان ہو گیا. اوکے، تو اس کا جو فیملی ہے، اس کا فیملی کا سب ابھی تک وہ کرسچن ہی ہے اور وہ ان لوگوں کے ساتھ رشتہ رکھنا چاہتا ہے. اور ان لوگوں کا رشتہ دار کبھی کبھی میرا گھر پہ آ جاتا ہے، اکٹھا کھانا کھاتا ہے. تو یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ اور ایک بات پوچھنا تھا، جو میرا بیوی بھی کام کرتا ہے، میں بھی کام کرتا ہوں، ہم لوگوں کا بچہ ہے الحمدللہ 2. تو ہم لوگ اس کا پیسہ ہم لوگوں کا کوئی کام پہ خرچہ کر سکتا ہے کہ نہیں، اور اس کا گھر پہ یہ پیسہ دینا صحیح ہوگا کہ نہیں؟ یہی میرا. بہت بہت شکریہ رفیق صاحب، اس لیے ہم رہنمائی کرتے ہیں. رفیق صاحب نے پوچھا ہے کہ میری بیوی نے اسلام قبول کر لیا ہے، اس کی فیملی کے لوگوں نے اب تک کہ اسلام قبول نہیں کیا ہے، اس کے ساتھ کیا ہم لوگ نشست و برخاست رہ سکتے ہیں؟ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا آئی اور انہوں نے کہا کہ میری ماں آئی ہوئی ہیں اور وہ مسلمان نہیں ہیں اور میرے مال میں رغبت رکھتی ہیں، کیا میں ان کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ سلی کے اپنی ماں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو، رشتہ داری کو نبھاؤ، ان کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرو. یعنی اگر تمہارے مال میں بھی اور رغبت رکھتی ہیں
تو تم ان کو مال بھی دے سکتی ہو, ان کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرو اگرچہ وہ مسلمان نہ ہو. اس سے پتہ یہ چلا کہ آپ کی بیوی کے ماں باپ اگرچہ مسلمان نہ ہیں لیکن آپ کی بیوی کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ میں اچھا سلوک کریں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک انسان ان کے سماج میں ڈھل جائے یا ان کے طریقے کو اپنانے لگے, بلکہ اچھا سلوک کرنا الگ بات ہے اور ان کے طریقے کو اپنانا الگ بات ہے. اللہ رب العالمین نے باضابطہ اس بات کا حکم بھی دیا ہے کہ اگرچہ تمہارے ماں باپ کافر ہوں اور تمہیں کفر پر آمادہ کرتے ہوں تو تم ان کی بات مت مانو, لیکن دنیا کی زندگی میں ان کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرنا ضروری ہے. اس لیے آپ اپنی بیوی کے گھر والوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ میں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر سکتے ہیں. اسلام اس سے ہمیں نہیں روکتا ہے. جو لوگ بھی غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ بھی عام معاملے میں ہم اچھا برتاؤ کر سکتے ہیں. اسلام تو ہر انسان کے ساتھ میں اچھے برتاؤ کا حکم بھی دیتا ہے. ایک اور سوال ہے رفیق صاحب کا کہ بیوی جو پیسے کماتی ہے کیا وہ پیسے اپنی ذات پر خرچ کر سکتے ہیں یا وہ بیوی اپنے ماں باپ کو اس میں سے پیسے دے سکتی ہے؟ بیوی کی کمائی اس کی اپنی کمائی ہے, وہ جہاں بھی چاہے خرچ کر سکتی ہے, البتہ جائز جگہ میں اس کے لیے خرچ کرنا ضروری ہے. اور بیوی اگر اپنے ماں باپ کو بھی پیسے دیتی ہے تو اس کے لیے اختیار ہے, وہ اپنے ماں باپ کو پیسے دے سکتی ہے. اور اگر آپ کو بھی پیسے دے خرچ کرنے کے لیے تو آپ بھی اس کے پیسے خرچ کر سکتے ہیں, البتہ بیوی کی کفالت کی ذمہ داری آپ کے سر ہے. ایک کالر ہے, ان کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی محبوب فرمانیہ سے. محبوب صاحب کیا پوچھنا ہے؟ ہمیں یہ پوچھیں گے ظہر سے لیتے ہوئے عشاء کی نماز جو ہے چاروں نماز ٹائمنگ سے بتائیے آپ کی کتنے دیر میں ہم قضا کے طور پر پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا حساب کا نہیں ملا, اس کے لیے ہمیں آپ سے دیکھیں اس سلسلے میں ہم رہنمائی کرتے ہیں, آپ میری بات پر دھیان دیجیے گا انشاءاللہ. محبوب صاحب یاد رکھیں کہ ظہر سے عشاء تک کی نماز جو 4 وقت کی نمازیں ہیں, اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, کہ اللہ رب العالمین نے نمازوں کو مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کیا ہے. اس لیے ہمارے لیے اس بات کی گنجائش نکلتی ہی نہیں ہے کہ ہم نماز کو قضا کریں. ظہر کی نماز ظہر کے وقت ہی میں ہوگی, عصر کی نماز عصر کے وقت ہی میں ہوگی, مغرب کی نماز مغرب کے وقت ہی میں ہوگی, عشاء کی نماز عشاء کے وقت ہی میں ہوگی. البتہ مرد کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ میں نماز ادا کرے. جماعت سے الگ ہو کر کے پڑھنے کی کچھ رخصت مل سکتی ہے, جبکہ ایک انسان کسی ایسے کام میں ہے کہ اس کا چھوڑنا مشکل ہے اور اس کی وجہ سے کمپنی کا نقصان ہونے والا ہو یا اجتماعی کوئی نقصان ہونے والا ہو, تو ایسی حالت میں وہ جماعت کو ترک کر سکتا ہے. لیکن بعد میں اگر کچھ لوگ ملتے ہیں تو جماعت سے نماز ادا کر لے گا, لیکن ہر حالت میں اس کے لیے ضروری ہے کہ وقت پر ہی نماز ادا کرے, کیونکہ ظہر کے کچھ اوقات ہیں, ان اوقات میں اسے ادا کر لینا ہے. عصر کا وقت ہے, اس وقت میں اسے ادا کر لینا ہے. مغرب کا وقت ہے, مغرب کا وقت ذرا تنگ ہوتا ہے, لیکن اسی وقت میں اسے ادا کر لینا ہے. ایسا نہیں کہ عشاء کا وقت ہو گیا تو مغرب کی نماز ادا کرنی ہے. کبھی کبھار کسی خاص ضرورت کے تحت یا کسی بیماری کی وجہ سے سفر میں 2 نمازوں کو جمع کرنے کی رخصت ملتی ہے, لیکن عام حالات میں 2-4 نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا یا ایسی عادت بنانا جائز نہیں ہے. اس سے ہمیں بال پرہیز کرنا ہے. ایک کالر ہے, ان کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا نام محبوب ہے. محبوب صاحب جی. میں انگوٹھی بنایا تھا مہر میں دینے کے لیے. انگوٹھی آگے میں دے دیا, وہ میرا دوست بنائے, اس کو پیسہ نہیں لیا, وہ بنایا نا, وہ پیسہ نہیں لیا. پیسہ نہیں لیا, میں تو مہر کے بول کے بیوی کو دنا دیا. وہ اس سلسلے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. کوئی حرج کی بات نہیں ہے, آپ کو کیا تشویش ہوتی, کوئی بات نہیں ہے. اس نے بنا دیا, آپ کا دوست تھا, دوستی کی خاطر اس نے بنا دیا, کوئی حرج کی بات نہیں. اس میں آپ انگوٹھی مہر کے طور پر دے سکتے ہیں. پیسہ نہیں لیا, وہ میرے سے پیسہ نہیں لیا, وہ دے دیا ایسا ہی. کوئی بات نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے. اچھا جی.
ہمارے پاس میں کچھ میسیجز بھی ہیں جن کے جوابات کی طرف ہم چلتے ہیں. ایک میسیج ہے جلال الدین صاحب نے دبئی سے ایک میسیج کیا ہے. کہتے ہیں کہ ہمیں چکن پاکس ہو گیا تھا, اس کی حقیقت کیا ہے شیخ صاحب ذرا بتا دیجئے. اور ہمارے علم میں ایک نو مسلم ہے جس کی بیوی نے اب تک اسلام قبول نہیں کیا ہے, کیا دونوں ایک ساتھ رہ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم یہ عرض کریں گے چکن پاکس کے بارے میں کہ یہ ایک بیماری ہے اور اس کے علاج کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. سماج میں اگر اس تعلق سے کس طرح کا تصور پایا جاتا ہوگا تو وہ تصور بالکل غلط ہے اور اسی طرف دھیان دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بیماری ہے تو شرعی ناحیے سے اسلام خود کہتا ہے کہ ہم اس کا علاج کرائیں. رہی بات اس نو مسلم کی جس نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اس کی بیوی نے اب تک اسلام قبول نہیں کیا ہے, تو 3 مہینہ گزرتے ہی رشتہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. شوہر میں سے کسی نے اسلام قبول کیا اور دوسرے نے اسلام نہیں قبول کیا ہے تو 3 مہینے کے بعد دونوں گویا کے الگ الگ ہو جاتے ہیں. البتہ اگر دونوں اسلام قبول کر لیتے ہیں بعد میں 1 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد اسلام قبول کر لیتے ہیں تو دونوں شوہر بیوی ہی رہیں گے. البتہ اسلام قبول کرنے سے پہلے دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں, یعنی ازدواجی تعلق قائم کرنا دونوں کے لیے جائز نہیں ہوگا. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ لیز پر گھر لینا کیسا ہے؟ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے. دیکھیں, لیز میں آپ جو گھر لیتے ہیں اس پر ایک متعین رقم مکان مالک کو دیتے ہیں, پھر آپ کو گھر ملتا ہے اور آپ اسے استعمال کرتے ہیں, اور جب تک گھر آپ استعمال کرتے رہیں گے تب تک کہ مکان کا مالک آپ کو پیسے لوٹا نہ دے. ظاہر سی بات ہے کہ آپ پیسہ دینے کی وجہ سے اس کے گھر سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس کی شکل یہ ہوئی کہ آپ قرض کے بدلے اس کے مکان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیں کہ شرعی قاعدہ ہے کل قرض جر منفعۃ فہو ربا, کہ ہر وہ قرض جس سے فائدہ حاصل ہو وہ سود ہے. لہذا کسی بھی صورت میں یہ جائز نہیں ہے کہ 2 سال کے لیے کسی کو آپ پیسے دے دیں اور اس کا گھر لے کر کے استعمال کریں, یہ جائز نہیں ہے. ہاں, وہاں پر جواز کی شکل یہ نکلے گی کہ آپ نے 2 لاکھ روپے دیا اور پھر اس کا گھر لے لیا, البتہ ہر مہینے کے اعتبار سے ان پیسوں میں سے منہا کر رہے ہیں, تب جائز ہے. لیکن 2 لاکھ دے کر کے کسی کا گھر لیا ہے اور جب تک کہ آپ گھر استعمال کریں گے تب تک کہ وہ پیسے نہیں لوٹائے گا. جب وہ پیسے لوٹا دے گا تو آپ اس کے حوالے اس کا گھر کر دیں گے. ایسا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ قرض کے بدلے فائدہ اٹھانا ہے اور یہ حرام ہے. ایک بھائی لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ اقامت سن کر صف بندی کے لیے کب کھڑا ہونا چاہیے؟ اقامت سنتے ہی مقتدی صف بندی کے لیے کھڑا ہو جائے یا بیچ میں کھڑا ہو یا اقامت کے بعد کھڑا ہو, اس سلسلے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں. کچھ علماء کہتے ہیں کہ اقامت سنتے ہی کھڑا ہو جائے, کچھ علماء کہتے ہیں کہ بیچ میں کھڑا ہو, کچھ علماء کہتے ہیں کہ اقامت کے بعد میں کھڑا ہونا چاہیے. لیکن اس سلسلے میں کوئی نص وارد نہیں ہے, اس لیے مقتدی کو اختیار ہے کہ جب چاہے کھڑا ہو. یہ اس وقت ہے جب امام مسجد میں موجود ہو. اگر امام مسجد میں موجود نہیں ہے تو جب تک کہ امام کو دیکھ نہ لیں تب تک کہ اقامت ہونے کے باوجود بھی کھڑا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتى ترونی, کہ جب اقامت کہہ دی جائے تو اس وقت تک کھڑے مت ہو جب تک کہ تم مجھے دیکھ نہ لو. ایک بھائی لکھتے ہیں کہ اگر ایک احاطے میں درگاہ ہو اور اسی میں مسجد بھی ہو لیکن مسجد الگ ہو تو کیا اس مسجد میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ دیکھیں, اگر مسجد کی تعمیر اس درگاہ کے لیے عمل میں آئی ہے یا درگاہ قبلہ کے سامنے میں ہے اور کوئی دیوار نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا. اگر دیوار کھینچ دی گئی ہے اور مسجد کی تعمیر اس لیے عمل میں نہیں آئی ہے کہ وہاں پر درگاہ ہے تو ایسی حالت میں اس مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں. یا مسجد کے دائیں طرف یا بائیں طرف یہ درگاہ ہے تو اس حالت میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر دیوار کے پیچھے بھی ہے, اگرچہ سامنے میں پڑ رہا ہے لیکن دیوار کے پیچھے میں ہے
تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یعنی اگر مسجد اور درگاہ کے بیچ میں دیوار ہے تو اس میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. عبد الکریم صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی شرابی یا زانی یا سگریٹ نوش لوگوں کی امامت کرائے تو کیا اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی؟ ہمارا امام وہ ہونا چاہیے جو دیندار ہو، تقویٰ ہو، ایماندار ہو، دیانتدار ہو. لیکن اگر کہیں پر اس طرح کے لوگ امام بن جاتے ہیں اور ان کو ہٹانا ہمارے لیے مشکل ہو یا ہمارے بس کی بات نہ ہو یا ہٹانے میں فساد پیدا ہونے کا ڈر ہو تو ایسی صورت میں اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے حجاج بن یوسف کے پیچھے نماز پڑھی ہے جو اپنے زمانے کا فاسق اور فاجر تھا. اس لیے اگر ایسی صورت پیش آ جائے تو نماز پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. البتہ قاعدہ یاد رکھیں کہ امام نیک اور تقوی شعار ہونا چاہیے. حامد صاحب نے پوچھا ہے کہ غزوہ ہند کیا ہے اور یہ کب عمل میں آئے گا؟ غزوہ ہند یہ وہ غزوہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی، اور اس سلسلے میں جو حدیثیں آئی ہیں ان میں سے ایک حدیث صحیح ہے. یہ حدیث مسند احمد کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری امت کے 2 گروہوں کو اللہ تعالیٰ دوزخ کے عذاب سے بچائے گا. ان میں سے ایک ہندوستان میں جہاد کرے گا اور دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جہاد کرے گا. یہ حدیث بالکل صحیح ہے. البتہ اس حدیث کو لے کر کے کچھ لوگوں کا ذہن خراب کرنا چاہتے ہیں یا تشویش پیدا کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ بات یاد رکھنے کی ہے یا نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ غزوہ ہو چکا ہے. خلیفہ ولید بن عبد الملک کی عہد خلافت میں محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ بر صغیر کا علاقہ جو ہے جس کے اندر سندھ آتا تھا سب کو ہندوستان کہتے تھے اس وقت، تو اس وقت ہندوستان کا ہی وہ حصہ تھا. اور یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں میں سے ایک پیشن گوئی ہے جو واقع ہو چکی ہے. یہ کوئی غزوہ ہونے والا نہیں ہے بلکہ ہو چکا، اور سندھ پر محمد بن قاسم نے باضابطہ حکومت کی تھی، اسے فتح بھی کیا تھا. ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ کفار جن کا قرآن کریم میں نام آیا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ بہت سارے ایسے کفار ہیں جن کا قرآن کریم میں نام آیا ہے. ایک جالوت ہے جن کا قصہ سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا تھا. اسی طرح سے آدر کا بھی نام آیا ہے قرآن میں، ابراہیم علیہ السلام کے باپ ہیں. سامری کا بھی قصہ بیان کیا گیا ہے. سامری وہ ہے جس نے بچھڑا بنایا تھا اور بنو اسرائیل کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی. اور قارون کا بھی قصہ بیان کیا گیا ہے جس کے پاس میں جو خزانے کی چابی تھی، بہت بڑی قوت والے ایک آدمی سے بھی اس کو اٹھانا مشکل تھا، جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا. فرعون کا بھی قصہ بیان کیا گیا ہے جو اپنے آپ کو لوگوں کا رب مانتا تھا، انا ربکم الاعلی کہا کرتا تھا. اور حامان کا بھی قصہ ہے جو اس کا وزیر تھا. اور پھر ابو لہب کا قصہ بھی قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا توحید کا تو سب سے پہلے بڑھ کر کے کہا تھا کہ تبًا لک الہذا جمعتنا، تیری بربادی ہو، کیا تو نے اسی کے لیے ہم سب کو یہاں پر اکٹھا کیا تھا. چنانچہ اللہ رب العالمین نے سورہ المسد اس کے بارے میں نازل فرمائی، اور اس طرح سے اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ وہ تباہ ہوگا. چنانچہ اللہ رب العالمین نے واقعی اس کو تباہ کر دیا اور دنیا والوں کے لیے عبرت کا سامان بنا. تو یہ کچھ لوگ ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے. ایک کے بھائی محمد اکبر صاحب ہیں، انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر عقیقہ کرنا ہو تو کون کون سا جانور عقیقہ میں کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل غلام مرہون بعقیقتہ تذبح عنہ یوم سابعہ ویسمى ویحلق رأسہ، کہ ہر بچہ عقیقہ کے ساتھ گروی ہوتا ہے، 7ویں دن اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے، اس کا نام رکھا جائے اور اس کا سر حلق کیا جائے. اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الغلام شأتان مکافأتان وان الجاریۃ شأۃ، کہ بیٹے کی طرف سے 2 برابر عمر کی بکری ذبح کریں اور بیٹی کی طرف سے 1 بکری ذبح کریں. البتہ یہاں پر جاننے کی بات یہ ہے کہ قربانی اور عقیقہ دونوں میں وہی 4 جانور ذبح کر سکتے ہیں
جو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، اور وہ ہیں اونٹ، گائے، میڈھا اور بکرا۔ البتہ حدیث کے اندر بکرے یا بکری کی صلاۃ ہے، اگر بکری ذبح کرتے ہیں تو یہ آسان بھی ہے اور بہتر بھی ہے، البتہ اس کے لیے 2 دانتہ ہونا شرط ہے۔ عقیقہ اور قربانی میں ایک اہم فرق یہ ہے کہ عقیقہ میں جان مطلوب ہے، جبکہ قربانی میں حصہ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ عقیقہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بچے کی طرف سے 2 بکری اور بچی کی طرف سے 1 بکری ذبح کریں۔ اس لیے اگر کوئی آدمی بڑا جانور بھی اختیار کرتا ہے تو وہی قاعدہ وہاں پر بھی نافذ ہوگا، یعنی بچے کی طرف سے 2 جان اور بچی کی طرف سے 1 جان۔ اس لیے اگر ہم بکرا کر لیں، بچہ ہے تو 2 جان کریں اور بچی ہے تو 1 جان کریں، یہ سب سے بہتر ہوگا۔ ایک بھائی لکھتے ہیں عبد الکریم صاحب کے فیشن کے طور پر کچھ عورتیں اپنے ناخن بڑھاتی ہیں، شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ ناخن تراشنا یہ فطرت کے کاموں میں سے ایک کام ہے، اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزیں جو فطرت میں سے ہیں ان میں سے ناخن تراشنا، بالوں کے بال اکھیرنا اور شرمگاہ کے آس پاس کے بال موڑنا، یہ سب کے سب سنن فطرت میں سے ہیں۔ اس لیے جو لوگ ناخن بڑھاتے ہیں وہ فطرت کے خلاف کام کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا، چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے مونچھیں تراشنے، ناخن کاٹنے، بغلوں کے بال اکھیرنے اور شرمگاہ کے بال موڑنے کے لیے وقت مقرر کیا گیا تھا کہ اللہ نترکا اکثر من 40 لیلہ، کہ 40 راتوں سے زیادہ اسے نہ چھوڑیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ناخن کے بال کو 40 دن سے زیادہ تک چھوڑے رکھنا یا اس کو بڑھانا یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے، اور غیر قوموں کی مشابہت سے ایک مسلمان کو چاہے مرد ہو یا عورت ہو بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من تشبہ بقوم فہو منہم۔ عبد الخالق صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا سورہ الواقعہ پڑھنے سے مالی تنگی دور ہوتی ہے؟ اس سلسلے میں ایک روایت آتی ہے من قرأ سورہ الواقعہ فی لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، کہ جو کوئی سورہ واقعہ ایک رات میں پڑھتا ہے تو اسے فاقہ لاحق نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، اس لیے یہ کہنا کہ سورہ واقعہ پڑھنے کی وجہ سے مالی تنگی دور ہوگی یہ بات صحیح نہیں ہے۔ مالی تنگی دور کرنے کے لیے محنت کرنا ضروری ہے۔ انبیاء کرام نے کاروبار کیا ہے، تجارت کیا ہے، صحابہ کرام نے محنت کی کمائی کھائی ہے۔ اسلام بھی ہمیں محنت کرنے پر ابھارتا ہے اور سستی اور کاہلی سے روکتا ہے۔ اگر وظائف کا ورد کرنے سے ایک انسان مالدار ہوتا تو ہر انسان ورد کر کے مالدار بن سکتا تھا۔ ہاں یہ بات بھی ضرور ہے یاد رکھنے کی کہ شریعت کی پابندی سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں، روزی میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود اپنی کتاب میں بیان فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر بستی والوں نے ایمان لایا ہوتا اور تقوی اختیار کیا ہوتا تو ہم آسمان اور زمین کی برکتیں ان کے لیے کھول دیے ہوتے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ واقعی تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے روزی میں برکت ہوتی ہے، لیکن وظیفہ سب کچھ نہیں کرتا بلکہ وہاں پر محنت کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ محترم بھائیوں، ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کے مسائل حل فرما دے، ہمارے آل اولاد کی حفاظت فرما، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے، جن بھائیوں اور بہنوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں الہ العالمین ان کے دلوں کو جوڑ دے، جو لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما، جو لوگ اس دنیا میں باحیات ہیں انہیں نیکی کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔